بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. Dear students, آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج آن لائن لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے آپ کے سلیبس کے مطابق حدیث کے حصے میں سے حدیث نمبر 18 یعنی 18. اس کا سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے. اس کے بعد ایکسپلینیشن کی صورت میں، تشریح کی صورت میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس ترجمہ دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 18 آپ کے سلیبس کے مطابق میں پھر دہرا دیتا ہوں. حدیث کے حصے میں سے آپ کا جو پیپر ہے، سبجیکٹ ہے، وہ ہے اسلامیات لازمی. اسلامیات لازمی کیا ہے؟ اس سبجیکٹ میں 4 حصے پر یہ مشتمل ہے. نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث شریف، نمبر 3 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نمبر 4 اسلامی تہذیب و ثقافت. آج ہم حدیث کے حصے میں سے حدیث نمبر 18 کا مطالعہ کریں گے. سب سے پہلے حدیث نمبر 18 کا ترجمہ سن لیں. جو لکھنا چاہے وہ لکھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کی انتیں آگ میں نکل پڑیں گی، تو وہ تکلیف کے مارے دوزخ میں اس طرح چکر کاٹے گا جس طرح گدھا اپنی چکی میں گھومتا ہے. اس پر اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے، اے فلاں، تیرا یہ کیا حال ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں کرتے تھے اور برائی سے یہ نہیں روکتے تھے؟ وہ کہے گا، ہاں، میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا مگر خود نہ کرتا تھا، اور تمہیں برائیوں سے روکتا تھا مگر خود برائیاں کرتا تھا. یہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح ستہ کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ایک مرتبہ پھر ترجمہ دہرا دیتا ہوں. حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کی انتیں آگ میں نکل پڑیں گی، تو وہ تکلیف کے مارے دوزخ میں اس طرح چکر کاٹے گا جس طرح گدھا اپنی چکی میں گھومتا ہے. اس پر اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے، اے فلاں،
تیرا یہ کیا حال ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں کرتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ کہے گا، ہاں، میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا مگر خود نہ کرتا تھا، اور تمہیں برائیوں سے روکتا تھا مگر خود برائیاں کرتا تھا۔ یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہمیشہ یہی عمل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو بھی حکم دیا اس پر پہلے خود عمل کیا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیشہ وہ بات دوسرے سے کہی جائے جس پر خود بھی عمل کرتے ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہم قرآن و حدیث کے ذریعے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 104، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ذریعہ بھی اسی کو بتایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے رکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں اللہ وحدہ لا شریک کامیابی کا ذریعہ فرما رہے ہیں کہ کون لوگ کامیاب ہیں؟ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں تبلیغ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اس شخص کو اسی کی طرف متوجہ فرمایا کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنے سے پہلے خود نیکی کی راہ اختیار کی جائے، برائیوں سے دور رہا جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کے واقعہ کو دیکھتے ہیں، معراج شریف کے واقعہ میں ہمیں ایک جگہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مقررین ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ عالم ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو نیکی اور تقوی کی تلقین کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس حدیث پاک کو غور سے پڑھیں
مطالعہ کریں تو اس حدیث میں اس تبلیغ کرنے والے کا انجام بتایا گیا ہے جو تبلیغ تو کرتا ہو لیکن خود بے عمل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے داعی یعنی دعوت دینے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، خطیب، تبلیغ کرنے والے، مقررین، یہ لوگ دوسروں کو نیکی اور تقوی کی تلقین کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امت کا یہ فریضہ متعین ہونے کے بعد ضروری ہے کہ معاشرے میں اس کا انتظام موجود ہو، لیکن جو شخص اس فریضے کو انجام دے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے خود ان اوصاف سے مستفید ہو، اور یعنی نیکی کی تبلیغ کرے اور خود بھی نیکیوں کو اپنائے اور برائیوں سے بچنے کی تلقین کرے اور خود بھی برائیوں سے بچے۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عظیم فریضہ اگر یہ کام نہیں ہوتا کہ ایک تبلیغ کرنے والا دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن خود نہیں کرتا، دوسروں کو تو برائی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے لیکن خود برائی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس عظیم فریضے والے کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جو باعمل نہ ہوں گے۔ تو یہ شخص جو خود عمل نہیں کرتا تو خود بھی ان کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اور عمل کرنا، نیکی کی باتیں سن لینا اور عمل نہ کرنا کام نہ آئے گا۔ کن کے کام نہیں آئے گا؟ یعنی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے عمل ضروری ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں ایک جگہ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، وہ تم بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی حدیث مبارکہ میں قول و فعل میں تضاد رکھنے والے کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم یقیناً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو گے، یا ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، پھر تم اللہ سے دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ خود عمل نہ کرنا اور دوسروں کو تبلیغ کرنا اس لیے
पसंद फरमाया गया। क्यों? नंबर 1, इस तरह की तबलीग का कोई असर नहीं होता। ये खतीब तो कहला सकता है, लेकिन बेअमल आदमी की बात दूसरे शख्स के दिल पर असरअंदाज नहीं होती। हो सकता है ऐसे शख्स की बातों से लोगों में वक्ती तौर पर जोश पैदा हो जाए, लेकिन मुस्तकिल तौर पर इस तबलीग का कोई असर नहीं होता। जैसा कि आजकल हमारे खतीब हजरात ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वक्ती तौर पर तो लोगों में जोश पैदा हो जाता है, लेकिन चूँकि वो खुद बेअमल है तो मुस्तकिल इस तबलीग का कोई असर नहीं होता। इस तरह का वक्ती जोश दूसरे लोगों को भी बेअमल बना देता है। इस जोश की कैफियत में लोग जज्बाती नारे मार कर थोड़ी देर के बाद मुतमिन होकर बैठ जाते हैं और अमल से खाली रह जाते हैं। नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स, ये अंदाज अपनाने से इस्लाम पर भी हर्फ आता है। क्या? कि इसके मुबल्लिग जो हैं बेअमल हैं और इनके कौलो फेल में तजाद पाया जाता है। आज के दौर में डियर स्टूडेंट्स, आज के दौर में इस्लाम से दूर रहने वाले लोगों का एक ज़ाहरी बहाना यही है कि हमारे तबलीग करने वालों के कौलो फेल में तजाद है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बात थोड़ी से स्टॉप करके एक मरतबा आपको फिर तर्जुमे की तरफ लेके जाता हूँ। हदीस नंबर 18 हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा, फिर उसे दोज़ख की आग में डाल दिया जाएगा तो उसके अंते आग में निकल पड़ेंगी, तो वो तकलीफ़ के मारे दोज़ख में इस तरह चक्कर काटेगा जिस तरह गधा अपनी चक्की में घूमता है। इस पर अहले दोज़ख इसके गिर्द जमा होकर इससे पूछेंगे, ऐ फलां, तेरा ये क्या हाल है? क्या तुम हमें नेकी का हुक्म नहीं करते थे और बुराई से नहीं रोकते थे? वो कहेगा, हाँ, मैं तुम्हें नेकी का हुक्म करता था मगर खुद न करता था, और तुम्हें बुराइयों से रोकता था मगर खुद बुराइयां करता था। यानी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का अहम फरीज़ा अदा करने वाले को इस हदीस पाक में तनबीह की गई है कि ए ईमान वालों, वो तुम बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? क्यों कि खुद भी दूसरों को तबलीग भी करनी है, खुद भी नेकी करनी है, दूसरों को भी बुराइयों से इज्तनाब की तबलीग करनी है और खुद भी इज्तनाब करना है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि बेअमल तबलीग करने वाला, ख्वाह वो खतीब हो, चाहे वो तबलीग करने वाला हो, चाहे वो तबलीगी जमात का बहुत बड़ा लीडर क्यों ना हो, हाँ जी, तो जो खुद अमल ना करना और दूसरों को तबलीग करना क्यों इस्लाम में नापसंद किया गया? इसलिए पसंद नहीं किया गया डियर स्टूडेंट्स कि इस तरह की तबलीग का कोई असर नहीं होता। ये वाज तो कहला सकता है, ये बहुत बड़े जोश वाला खिताब तो हो सकता है, लेकिन बेअमल आदमी की बात दूसरे शख्स के दिल पर असरअंदाज नहीं होती। हो सकता है आप अमूमन आपने डियर स्टूडेंट्स देखा होगा, जो बच्चे मस्जिद में जाते हैं या किसी मजलिस में जाते हैं, तो ऐसे शख्स की बात हो सकता है कि ऐसे शख्स की बातों से लोगों में वक्ती तौर पर जोश पैदा हो जाए, लेकिन मुस्तकिल तौर पर इस तबलीग का कोई असर नहीं होता। इस तरह का वक्ती जोश दूसरे लोगों को भी बेअमल बना देता है।
ہوتا کیا ہے کہ اس جوش کی کیفیت میں لوگ جذباتی نعرے مار کر، نعرے لگا لگا کر تھوڑی دیر کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور عمل سے خالی رہ جاتے ہیں۔ خود عمل نہ کرنا اور دوسروں کو تبلیغ کرنا اسلام میں اس لیے ناپسند فرمایا گیا کہ یہ انداز اپنانے سے اسلام پر بھی حرف آتا ہے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے مبلغ جو ہے بے عمل ہے اور ان کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ڈیئر فرینڈس، آج کے دور میں اسلام سے دور رہنے والے لوگوں کا ایک ظاہری بہانہ یہی ہے نا، آج کے دور میں اسلام سے دور رہنے والے لوگوں کا ڈیئر اسٹوڈنٹس ظاہری بہانہ یہی ہے کہ جی دیکھیں ہمارے تبلیغ کرنے والوں کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس حدیث کی تشریح میں ہم نے قرآن کریم کو بھی پڑھا اور حدیث نبوی، دیگر حدیث نبوی کو بھی پڑھا۔ اس حدیث پاک میں بے عمل تبلیغ کرنے والے کی آخرت میں جو حالت ہوگی اس کو بتایا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے تمام اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور رذائل اخلاق یعنی برے اخلاق کو اپنی زندگی سے نکال پھینکیں، پھر دوسروں کو اس کی تبلیغ کریں، تلقین کریں۔ لیکن افسوس ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج تبلیغ کرنے والے تو بے شمار ہیں مگر عمل کرنے والے کم لوگ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں اس بات کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ زیر مطالعہ جو حدیث کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا شخص جو لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم دے اور خود وہ نیکی کے کام نہ کرے، اور جس برائی سے لوگوں کو منع کرے وہ مگر خود اس سے باز نہ آئے، آخرت میں اس کا انجام نہ صرف جہنم کی آگ ہوگی بلکہ اس کی آنتیں جو ہیں وہ باہر نکل پڑیں گی، اور یہ تکلیف دہ عمل اتنا ہوگا کہ وہ شخص تکلیف کے باعث جہنم میں اس طرح چکر لگائے گا جس طرح سے ایک گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ پھر وہاں جو اہل النار ہوں گے یعنی جہنم والے ہوں گے، جہنم میں رہنے والے لوگ، وہ فوری طور پر ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو پہچان لیں گے، اور پہچان لیں گے کہ تو وہ شخص آپ نے، یہ تو وہی شخص ہے۔ ایک جہنمی دوسرے کو اشارہ کرے گا، دوسرا تیسرے کو اشارہ کرے گا کہ وہ دیکھو جس کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ نہ صرف جہنم میں ڈالا جا رہا ہے بلکہ جسم کے انتڑیاں جو ہیں وہ باہر آ گئی ہیں، اور اس تکلیف میں اس قدر تکلیف ہے کہ وہ جہنم کے گرد چکر لگا رہا ہے جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ تو وہ ایک جہنمی دوسرے کو اشارہ کرے گا، دوسرا تیسرے کو اشارہ کرے گا کہ وہ دیکھو ہمارے خطیب صاحب، ہمارے امام صاحب، ہمارے مبلغ صاحب امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے عظیم فریضہ دینے والا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ تو وہ جب اکٹھے ملیں گے نا تو وہ پوچھیں گے اے حضرت صاحب، آپ کو ہم نے پہچان لیا ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں جن کا واقعہ ہی ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، لیکن آپ تو
آپ کو یہ سزا کیوں دی گئی؟ تو وہ جو بے عمل خطیب ہوگا، بے عمل داعی ہوگا، بے عمل امام ہوگا، بے عمل تبلیغ کرنے والا ہوگا، تو وہ کہے گا یہ میری بے عمل ہونے کی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود نہ کرتا تھا، اور تمہیں برائیوں سے روکتا تھا مگر خود برائیاں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تشریف لائے، ان کے پاس آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لائے اور اپنے اس بچے کو بھی ساتھ لائے۔ آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچے کو میٹھا کھانے سے منع فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کل لانا۔ پھر اگلے دن وہ صحابی آئے اور بچے کو میٹھا کھانے سے منع فرمایا۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کیوں نہ فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب غزوات کا مطالعہ کرتے ہیں تو غزوہ خندق میں کھدائی کے دوران پیٹ پر پتھر باندھنے کا حکم دیا، ساتھ ہی صحابہ کو کرتا اٹھا کر دکھایا، دیکھو میں نے بھی بھوک کی شدت کم کرنے کے لیے پتھر باندھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، غزوہ خندق میں کھدائی کے دوران پیٹ پر پتھر باندھنے کا حکم دیا، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ اکرام بھوک سے نڈال ہو رہے تھے، تو آپ نے ساتھ ہی صحابہ کو کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، دیکھو میں نے بھی بھوک کی شدت کم کرنے کے لیے پتھر باندھ رکھا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر یہ عمل ہو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسوہ کی تقلید کا حکم خود فرما دیتا ہے۔ کیوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا حکم فرمایا ہے، لیکن ساتھ ایک جگہ پہ میں نے جیسے پہلے ہی ڈیئر اسٹوڈنٹ صاحب کو بتایا کہ قرآن پاک میں ہے اے ایمان والو وہ تم بات کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس حدیث کی روشنی میں میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں آسانی سمجھ لینا چاہیے ہماری کوشش کیوں بیکار ہو جاتی ہے، ہماری دعائیں بے اثر کیوں رہتی ہیں۔ اس کی سب بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل چھوڑ دیا ہے۔ اب بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارا مددگار ہو اور ہماری تمام دعائیں قبول کرے، تو ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ہر حال میں اختیار کرنا ہوگا۔ در حقیقت ڈیئر اسٹوڈنٹس، در حقیقت مسلمانوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ قول و فعل کے تضاد کو ختم کریں، کیوں کہ کامیابی عمل اور فعل کا نام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک مرتبہ میں پھر آپ کے سبجیکٹ اسلام لازمی کے حصہ حدیث شریف میں حدیث نمبر 18 کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کی انتیں آگ میں نکل پڑے گی، تو وہ تکلیف کے مارے دوزخ میں اس طرح چکر کاٹے گا جس طرح گدھا اپنی چکی میں گھومتا ہے۔ اس پر اہل دوزخ
اس کے گرد جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ اے فلاں تیرا یہ کیا حال ہے، کیا تم نیکی کا حکم نہیں کرتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں، میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا مگر خود نہ کرتا تھا، اور تمہیں برائیوں سے روکتا تھا مگر خود برائیاں کرتا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا حدیث اور قرآن پاک اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا بچے والا، اور دوسرا غزوات میں سے غزوہ خندق میں خدائی کے حوالے سے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیشہ یہی عمل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو بھی حکم دیا اس پر پہلے خود عمل کیا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہی تقاضا ہے کہ ہمیشہ وہ بات دوسرے کے سے کہی جائے جس پر خود بھی عمل کرتے ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی حدیث آپ کے سلیبس کے مطابق حدیث نمبر 18 اصل میں مسلمانوں کی کامیابی، یعنی کامیابی یہ نہیں ہے کہ صرف تبلیغ کیے جاؤ، بلکہ کامیابی اسی میں ہے کہ قول و فعل میں کے تضاد کو ختم کیا جائے۔ کیوں؟ قول و فعل کا تضاد ختم ہوگا تو کامیابی ملے گی، ورنہ وہ حدیث پاک کے مطابق آدمی کو جب بے عمل خطیب کو، بے عمل امام کو، بے عمل تبلیغ کرنے والے کو، بے عمل مبلغ کو، بے عمل داعی کو جب جہنم میں لایا جائے گا، قیامت والے دن لایا جائے گا، تو پھر اسے نہ صرف آگ میں ڈالا جائے گا بس، بلکہ اس کے جسم میں نازک ترین حصہ انتیں جو ہیں وہ آگ کی وجہ سے باہر نکل پڑے گی۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر بھاگے گا پورے جہنم کے ارد گرد چکر لگائے گا۔ تو پھر جن کو وہ تبلیغ کرتا رہا، جن کو وہ خطیب بن کے دکھاتا رہا، جوش بھی دلاتا رہا، نعرے لگانے والے وہاں موجود ہوں گے، تو وہ جب دیکھیں گے اپنے خطیب کو، اپنے امام کو، بے عمل امام، بے عمل خطیب، بے عمل مبلغ کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو بڑا ہی پیارا انسان تھا۔ یہ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ دیکھیں گے کہ یہ تو جی یہ کیا ہے، چلے ہم تو اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو یہ تو بہت بڑا مبلغ تھا۔ تو اس مبلغ کے پاس وہ لوگ جائیں گے، اپنے خطیب کے پاس جائیں گے، اپنے بے عمل امام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ حضرت یہ کیا ہوا، آپ تو ہمیں تبلیغ کرنے والے تھے، آپ نیکی سے کا حکم دیتے تھے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ تو وہ اقرار کرے گا، وہ اپنی زبان سے بولے گا کہ اے لوگو، اے جہنم کے رہنے والو، میرا یہ حال، میری یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ میں تجھے تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن میں نیکی نہیں کرتا تھا، تجھے تو برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود برائیوں کرتا تھا۔ یعنی قول و فعل میں تضاد کی وجہ سے آج اللہ نے میری یہ سزا مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین کے صدقے ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اہم فریضہ جو ہم سب پر لازم ہے اور قرآن مجید اور حدیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فریضہ ہر حال میں ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، وہ فریضہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا۔ نہ صرف خود
نہ صرف خود نمازیں پڑھنی ہیں بلکہ نمازوں کے بارے میں لوگوں کو بلانا بھی ثواب کا کام ہے. تبلیغ کرنا بہت اچھی بات ہے. یہ فریضہ اتنا عظیم فریضہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ قرآن پاک میں انہی لوگوں کی عظمت کے بارے میں بتایا کہ یہی لوگ یقیناً کامیاب ہوں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا فریضہ انجام دینے والے پر لازم ہے تو اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قول و فعل میں تضاد ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی اس حدیث میں اس انسان بے عمل مبلغ بے عمل خطیب کا جو انجام بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سزا سے بری فرمائے اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں روز قیامت ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے تھے. یعنی وہ ہم ان میں سے ہو جائیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے تھے لیکن قول و فعل میں تضاد میں. آج ہم نے عہد کرنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. پہلے ہم نے نیکی خود کرنی پھر دوسروں کو حکم دینا ہے. برائیوں سے خود بچنا ہے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے بچانا ہے. یہی فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ آپ کے حدیث نمبر 18 کا ترجمہ اور تشریح ہو گیا. اس ٹاپک کے حوالے سے میں نے آپ کو واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ کے پاس موجود ہے. حسب روایت جیسے آپ پہلے پوچھتے رہتے ہیں اسی طرح آپ واٹس ایپ پر میرے واٹس ایپ کے نمبر پر سوالات پوچھیں، اپنے ٹاپک کے حوالے سے اس کے جوابات دیے جائیں گے. کیونکہ ٹاپک کے حوالے سے سوالات پوچھنے سے آپ کا کنسیپٹ مزید کلیئر ہوگا اور کویسچن پوچھنا آپ کا حق ہے اور کویسچن کے آنسر دینا میرا فرض ہے. تو فوری طور پر اب آپ واٹس ایپ پر آ جائیے، واٹس ایپ میسج کیجئے. میں اس کے بعد کویسچن اور آنسر کی ہماری نشست ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.